میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ اپنے آپ کو تباہ کر لینا اور کوئی رنج و ملال کا احساس نہ ہونا، اردو شاعری کی روایت میں اس نوعیت کا طرز احساس ہمیں ملتا رہا ہے، میر کے ہاں، غالب کے ہاں اور بھی بہت سارے جدید شعراء کے ہاں۔ لیکن جس شدت کے ساتھ جان ایلیا نے اس احساس کو رقم کیا ہے، شاید ایسی روایت ہمیں ماضی میں نظر نہیں آتی۔ اپنے آپ کو اذیت دینا، اپنے آپ کو تکلیف دینا اور کسی نوعیت کے پھر ملال کا احساس نہ ہونا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض اوقات تکلیف کے احساس میں ایک خوشی محسوس کرنا، یہ وہ رویہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم سیڈزم کہتے ہیں یا میسوکزم کہتے ہیں، کہ جس میں آپ تکلیف کے ساتھ ایک خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگرچہ میسوکزم میں اذیت اور تکلیف کی اور بھی بہت ساری حالتیں ہیں جو ماہرین نفسیات بیان کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر تکلیف کے احساس میں درد محسوس کرنے کے بجائے ایک خوشی محسوس کرنا یا اس کی پرواہ نہ ہونا، یہ ایک سیڈزم کا رویہ ہے جو ہمیں جان ایلیا کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ جان ایلیا کی شاعری اور شخصیت کو اگر ہم ملا کر دیکھیں تو جان سیڈزم سے کچھ آگے جاتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں بوہیمینزم۔ بوہیمنسٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے اپنے معاشرے میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ معاشرے سے انتقام لینے کے لیے یا ایک رد عمل ظاہر کرنے کے لیے اپنے ہی شخصیت کو ایک الگ روپ دیتے ہیں۔ ان کا لباس بہت مختلف ہوگا، ان کے بال کہیں مختلف ہوں گے، ان کے بولنے کا انداز کہیں بہت مختلف ہوگا۔ اردو شاعری میں ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کی مثال ہمیں جان ایلیا سے پہلے میرا جی کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یہ جو رد عمل ہے یہ صرف لباس کی حد تک یا بالوں کی حد تک یا ظاہری شکل و شباہت کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس میں رویے بھی شامل ہیں کہ آپ کسی بات پہ اچانک رونا شروع کر دیں، چیخنا چلانا شروع کر دیں، آپ ہنسنا شروع کر دیں، آپ کہہ لگانا شروع کر دیں۔ تو اردو کی شعری روایت میں ہمیں دو شاعر ایسے ملتے ہیں کہ جو بوہیمنسٹ ہیں، یعنی میرا جی اور اس کے بعد جان ایلیا۔ جان ایلیا کی شخصیت اور شاعری میں جیسا کہ میں نے کہا کہ خود اذیت پسندی بہت زیادہ ہے، تو ان کے بہت سارے ایسے شعر ہیں کہ جو نئی نسل میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ مثلا ایک شعر تو میں نے آغاز میں پڑھا، اور اسی مضمون کا ایک شعر اور ہے کہ ایک ہی تو ہوس رہی ہے ہمیں، اپنی حالت تباہ کی جائے، یا میں خود یہ چاہتا ہوں کہ حالات ہوں خراب، میرے خلاف زہر اگلتا پھرے کوئی، یا تاریخ روزگار فنا لکھ رہا ہوں میں، دیباچہ وجود پہ لا لکھ رہا ہوں میں۔ تو یہ وہ خود اذیت پسندی کا رویہ ہے کہ جو ہمیں جان ایلیا کی شاعری میں ایک غالب رویے کے طور پر نظر آتا ہے۔ جان ایلیا کی شاعری کے سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان کا پہلا مجموعہ اس وقت شائع ہوا جب وہ 59 برس کے تھے۔ یہ سن ہے 1991، اور شعری مجموعے کا عنوان شاید کے عنوان سے۔ 59 برس کی عمر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے اپنی عمر گزار لی ہے، ایک ایسا شخص کہ جس نے اپنی عمر کی 6 بہاریں جو ہے وہ دیکھ لی ہیں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت ہی کم عمری میں شعراء کے شعری مجموعے آتے ہیں، اور پھر شوق مقبولیت میں ان کے مسلسل مجموعے جو ہے وہ شائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جان کے جو نئی نسل میں بہت زیادہ مقبول ہیں، ان کا پہلا شعری مجموعہ 59 برس کی عمر میں آتا ہے، اور باقی ان کے جتنے بھی مجموعے ہیں وہ ان کی وفات یعنی 2002 کے بعد منظر عام پہ آئے۔ ان میں یعنی 2003 میں آیا، گمان 2004 میں، لیکن 2006 میں، اور گویا 2008 میں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کے شعری مجموعے ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے منظر عام پر آئے۔ جان ایلیا کے جب تک کہ شعری مجموعے شائع نہیں ہوئے تھے تو ہمیں صرف اتنا جان کے بارے میں جو مطبوعہ مواد ہے وہ ملتا ہے کہ فنون کا جو غزل نمبر تھا اس میں ان کی کوئی 10 کے قریب جو ہے وہ غزلیں چھپی تھیں،
اور نیرنگ خیال کا جو جدید غزل نمبر ہے اس میں ان کی کچھ غزلیں چھپی تھیں، اور اکا دکا غزلیں شاید مختلف رسائل و جرائد میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جان ایلیا کا مجموعہ شاید منظر عام پہ آنے کے بعد ان کی مقبولیت جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی گئی. شاید میں جہاں شاعری بہت منفرد ہے، وہاں شاید کا جو دیباچہ ہے وہ بھی بہت فکر انگیز ہے، اس کے اندر فلسفہ بھی ہے، اس کے اندر سیاست بھی ہے، اور اس کے اندر رومان کے بھی بہت مختلف نوع قسم کے جو رنگ ہیں وہ موجود ہیں. جان ایلیا کی مقبولیت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فی زمانہ نئی نسل میں بہت زیادہ ہے. اچھا، مقبولیت کا لفظ بھی شاید ان کے لیے تھوڑا پڑے، کم پڑے، اس لیے کہ جدید اصطلاح میں جو سوشل میڈیا کی اصطلاح ہے اس میں مقبولیت کے ساتھ ایک اور لفظ ہوتا ہے وائرل ہو جانا. تو اردو شاعری کی تاریخ میں پہلے ایسے شاعر ہیں کہ جو وائرل ہو گئے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری میں جو مقبولیت رہی ہے، خصوصاً عصر جدید میں بہت سارے ایسے شعراء جو ہے وہ مقبول ہو گئے، لیکن ان کی مقبولیت کی جو اساس تھی وہ یا تو وہ گلوکار تھے کہ جنہوں نے ان کی غزلیں گائیں اور وہ بہت اچھے انداز میں گائیں، تو وہ شاعر اگر اچھے نہیں بھی تھے تو وہ مقبول ہو گئے، اور پھر نئی نسل پر جو ہے ان کے ذہنوں پر اثرات بھی ان کے مرتب ہونا شروع ہو گئے. لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ صرف موسیقیت ہے، وہ گلوکار ہیں کہ جنہوں نے ان کی غزلیں گائی ہیں. اسی طرح جو شعراء سرکاری میڈیا پہ بہت زیادہ انہوں نے مشاعرے پڑھے تو وہ بھی مقبول ہوئے. لیکن جان ایلیا کی جو شہرت ہے وہ ان دونوں بنیادوں پر نہیں ہے. یعنی ایک تو جان ایلیا کی کوئی غزل قابل ذکر گائی نہیں گئی، اور وہ میڈیا پر بھی بہت کم آئے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی سوشل میڈیا آیا ہے تو جان ایلیا ایک وائرل پوئٹ کے طور پر ہمارے سامنے آئے ہیں. اب کوئی شاعر سوشل میڈیا پہ کیوں مقبول ہوتا ہے، کسی کی ویڈیو کیوں وائرل ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بعض اوقات وجہ سمجھ میں نہیں آتی. کوئی بھی ویڈیو کسی بھی بنیاد پہ وہ وائرل ہو جاتی ہے اور نوجوان نسل میں بہت مقبول ہو جاتی ہے، وہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھتے ہیں. تو جان کے ساتھ بھی شاید کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ ان کی جو مقبولیت ہے اس میں سوشل میڈیا نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر خود جان ایلیا کو مقبولیت کا شوق ہوتا تو ان کا جو شعری مجموعہ ہے وہ ہمارے عصر کے دیگر شعراء کی طرح بہت چھوٹی عمر میں آ جاتا، اور وہ مسلسل مشاعروں میں شریک ہوتے، ان کی مسلسل کتابیں آتی. تو ان کی شہرت میں خود جان ایلیا کو کوئی دخل نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی مقبولیت کے پیچھے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں. ایک تو جان ایلیا کی شاعری میں جو ایک بے ساختہ پن ہے، یعنی ان کے جو مصرے ہیں وہ بہت ہی بے ساختہ ہیں. اگر یہاں میں کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، یا کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے، یا کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے. تو یہ اشعار آپ نے دیکھے کہ ان میں ایک زبان کی روانی ہے، زبان کا رس ہے، ایک بے ساختہ پن ہے، جو تراکیب کا استعمال ہے وہ کم سے کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ وہ ایک بے ساختہ پن ہے جو میرا خیال ہے کہ نئی نسل کو بہت زیادہ اپنی جانب کھینچتا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ جان جس عصر کے شاعر ہیں یا جس نسل سے ان کا تعلق ہے، تو بہت سارے ایسے شعراء ہیں کہ جن پر اردو تنقید نے بہت زیادہ توجہ کی ہے. ظفر اقبال ہیں، انور شعور ہیں، یا آپ دیکھیے ثروت حسین ہیں. تو ان پر اردو کی سنجیدہ تنقید نے بھی بہت زیادہ توجہ کی ہے. اس کی نسبت جان کی یہ بہرحال ایک بدقسمتی کہیے کہ ان پر ابھی تک اردو تنقید نے کوئی سنجیدہ توجہ نہیں کی ہے. اب جس طرح کہ ہم سوشل میڈیا پہ ان کی مقبولیت کے اسباب کو تلاش کریں کہ کیا ہیں، تو اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اردو تنقید نے
ہمارے سنجیدہ تنقید نے ان پر کوئی خاص توجہ کیوں نہیں کی، ان پر کوئی کتاب ایسی منظر عام پر نہیں آئی، کوئی قابل ذکر جو مضمون بھی ان پر سامنے نہیں آیا۔ ایک اور چیز جو جان ایلیا کی شاعری میں ہمیں دیگر شعراء سے انہیں مختلف کرتی ہے یا ممیز کرتی ہے یا ایک امتیازی رنگ نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ جو منفرد ردیفیں ہیں وہ استعمال کی ہیں۔ مثلا ان کی ایک بڑی معروف غزل ہے کہ ہار آئی ہے کوئی آس مشین، شام سے ہے بہت اداس مشین، یہی رشتوں کا کارخانہ ہے ایک مشین اور اس کے پاس مشین۔ تو یہ ایک مشین کی ردیف ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہ یقین ہے نہ گماں ہے تنناہا یاہو، جانے جانانے جہاں ہے تنناہا یاہو۔ اب جس طرح مشین انگریزی کا لفظ ہے اور ایک مشین ہے، تو اس کا لفظ جان نے بڑے قرینے سے استعمال کیا، اس طرح یہ جو ردیف ہے تنناہا یاہو، ظاہر یہ بھی فارسی کی شعری روایت میں ہمیں یہ ردیف ملتی ہے، اور مولانا روم کی ایک غزل بھی بہت بہت مقبول ہے۔ اسی طرح جان کی ایک اور غزل ہے کہ لب تیرے ہشت اور تیرے پستان ہشت، ہشت جانا جان جانا جان ہشت۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب ردیف ہے جو جان کی شاعری میں جو ایک رویہ ہے، جہاں خود اذیت پسندی ہے وہاں دوسرے کو نظر انداز کرنے کا یا کسی حد تک دشنام کا ایک جو رویہ ہے، تو وہ اس ردیف میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ ان کے ہاں زبان کی بے ساختگی ہے، تو ان کی ایک غزل نئی کی ردیف میں ہے، یہ میرا مشورہ ہے التجا نہیں، تو میرے پاس سے اس وقت جا نہیں۔ تو انہوں نے بعض ایسے الفاظ کے جو اردو شاعری میں یا زبان میں ان کا جو رس ہے وہ معدوم ہو گیا تھا، تو جان ایلیا نے اس کو بھی زندہ کیا ہے۔ ایک خاص پہلو جو ہمیں جان ایلیا کی شاعری میں اور ان کے ایک مؤثر شاعر انور شعور کے ہاں نظر آتا ہے، اور پھر اس اثر کے تحت ہمیں نئی نسل میں بھی یہ رویہ نظر آتا ہے، اور وہ ہے کہ غزل میں واحد متکلم کا اظہار۔ تو بہت سارے ہماری جدید غزل میں ہمیں ایسے نام نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے میں کی ردیف میں یا اپنے اس صیغے کا استعمال غزل میں بہت زیادہ کیا ہے۔ مثلا ذات ہے اعتبار ذات نہیں، اب تو میں خود بھی اپنے ساتھ نہیں، میں رہا عمر بھر جدا خود سے، یاد میں خود کو عمر بھر آیا، مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے۔ اچھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جان ایلیا کی غزل میں یہ جو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں شاید وہ جو اردو شاعری کی روایت میں خصوصاً صوفیانہ اثرات سے جو ایک تلاش ذات کا عنصر ہے، لیکن جان کی غزلوں میں یہ ردیف شاید اس امر کا ساتھ نہیں دیتی کہ وہ تلاش ذات کر رہے ہیں، بلکہ وہ جو اپنے سیلف پہ ایک کنسنٹریشن ہے، اپنے ذات پہ ایک توجہ ہے، اپنی ذات میں ڈوب جانا ہے، اپنے ذات کی گہرائیوں کو خود معلوم کرنا ہے، تو یہ رویہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک وجودیت کو بھی ٹچ کرتا ہے۔ تو جان کے ہاں جو ایک وجودی طرز احساس ہے وہ بھی ان کی اس طرح کی جو ردیفیں ہیں ان میں ظاہر ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو وہ رویے ہیں کہ جو میں نے بتایا کہ جان کی جو مقبولیت ہے اس کی بنیاد ہے۔ جان کی بعض غزلیں یا ان کی شاعری کا وہ حصہ کہ جو مقبول نہیں ہے، اور اس کی طرف شاید بہت کم توجہ بھی اس کی طرف نہیں گئی ہے، اور میرے خیال میں اگر اس طرح کی غزلیں سامنے آئیں یا ہماری اردو تنقید اس طرح کی غزلوں کو دیکھے، تو جان کی اہمیت شاید مقبولیت سے ہٹ کر کسی اور رنگ میں بھی سامنے آئے۔ مثلا ہنگامہ نشاط طبیعت بھی جبر ہے، شاید کہ اختیار کی حالت بھی جبر ہے جبر التفات و عنایت کی آرزو، اور ناز التفات و عنایت بھی جبر ہے، شکوہ خدا غریب سے تم کو ہے جاؤ بھی، اس کے لیے تو اس کی مشیت بھی جبر ہے۔ اسی طرح آشفتگاں کو کون بتائے کہ دوستاں، آشوب ہاؤ ہو کی یہ فرصت بھی جبر ہے۔
تو ان کے ہاں جو یہ جبر کا فلسفہ ہے یہ بھی ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں سامنے آیا ہے۔ ایک خاص بات جس کو کہ جون کی شاعری میں بہت کم زیر بحث لایا گیا ہے، اگر جن احباب نے ان کی کتاب شاید کا دیباچہ پڑھا ہے تو اس دیباچے میں جو ایک بنیادی روح ہے وہ ایک ترقی پسند شاعر کی ہے۔ یعنی انہوں نے جو پاکستان کا قیام ہے یا مسلم لیگ ہے، اس کو جس زاویے سے دیکھا ہے یا جس طرح انہوں نے اپنی ایک غربت کو بیان کیا ہے، تو ایک ترقی پسند شاعر کا ایک الگ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو جون ایلیا کی شاعری میں جو ترقی پسند موضوعات ہیں اس کی طرف بھی بہت کم توجہ گئی ہے۔ اس سلسلے میں اگر میں بعض اشعار یہاں میں نے منتخب کیے ہیں آپ کی نظر کروں کہ کل ایک قصر عیش میں بزم سخن تھی جون، کل ایک قصر عیش میں بزم سخن تھی جون، جو کچھ بھی تھا وہاں وہ غریبوں کا مال تھا، یا کیا مل گیا ضمیر ہنر بیچ کر مجھے، اتنا کہ صرف کام چلاتا رہا ہوں میں۔ اور ایک شعر بہت ان کا مقبول ہے اور اس کے اندر ایک بہت تلخ حقیقت بھی جون نے بیان کی ہے، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی۔ اور ترقی پسند رویے میں صرف غربت کے دکھ بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے حق کا جو حصول ہے اس کی کوشش بھی ترقی پسند شعری موضوعات میں رہی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ نے قوموں کو دیا ہے یہی پیغام، حق مانگنا توہین ہے، حق چھین لیا جائے، اور یہ تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے میعاد ستم، جز حریفان ستم کس کو پکارا جائے۔ تو جون کے ہاں ترقی پسند موضوعات بھی ہیں، لیکن ایک بات بہرحال قابل ذکر ہے کہ ان کے ہاں جب فلسفے کا موضوع آتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسے خاندان سے تھے کہ جو بہت ہی یعنی فلسفہ اور منطق اور اسلامی تاریخ اس میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا تھا۔ رئیس امروی ان کے بھائی تھے اور پوری ایک فیملی جو ہے وہ فلسفہ اور منطق میں یوں سمجھیے کہ غرق تھی، ڈوبی ہوئی تھی۔ تو جون کے ہاں بھی ظاہر ہے کہ اس نوعیت کے جو فلسفیانہ اشعار ہیں، خصوصاً جیسے کہ انہوں نے جبر پر ایک غزل میں نے آپ کی نظر کی ہے، لیکن اس طرح کے فلسفیانہ موضوعات ہوں یا ترقی پسند موضوعات ہوں، ہمیں جون کا وہ رنگ بہرحال نظر نہیں آتا کہ جو ان کی مقبول شاعری میں ہے، جو ان کی بلکہ کہوں گا کہ وائرل پوئٹری میں ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے نقطہ بیان کیا ہے کہ ہر شاعر کے ہاں بڑے مختلف نوعیت کے رنگ ہوتے ہیں، لیکن ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں صرف نوجوان نہیں بلکہ ایک سنجیدہ طبقہ بھی بعض اوقات کسی شاعر کی کوئی ایک بات سامنے آ جاتی ہے یا کوئی ایک پہلو سامنے آ جاتا ہے، جیسے کہ میں نے جون کی شاعری کے حوالے سے ان کے ہاں خود اذیت پسندی کا رویہ بیان کیا، تو پھر اسی بات کی جو ہے وہ ایک تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جون کو اس حوالے سے ابھی دریافت کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ نئی نسل میں ان کی جو مقبولیت ہے وہ روز بروز جو بڑھ رہی ہے اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جس نوعیت کے شعر جون ایلیا کے ہیں، اسی نوعیت کے شعر جو ہے وہ احمد مشتاق کے ہاں بھی ہیں، لیکن احمد مشتاق کی شعری سطح اور نوعیت کی بنتی ہے۔ اسی طرح سروت کے ہاں بھی ایسے اشعار ہمیں ملتے ہیں، لیکن سروت کا مزاج بھی ہمیں اور سطح کا ملتا ہے، اور ان پر سنجیدہ تنقید نے بھی بہت توجہ کی ہے۔ اس کی نسبت جون تاحال تنقیدی رویے یا سنجیدہ قرت کے بجائے وہ جو ان کی شاعری کی مقبولیت کی اساس ہے اسی کی بنیاد پہ ان کا جو ایک تشخص قائم ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جون ایلیا کو کن کن پہلوؤں سے دریافت کیا جاتا ہے، اور نئی نسل محض وہ خود اذیت پسندی کا رویہ یا ان کے ہاں جو ایک زبان کا رس ہے وہیں تک رہتی ہے، یا جون کی شاعری کے جو دیگر پیرائے ہیں، ان کی شاعری کے جو دیگر ذائقے ہیں ان کو بھی دیکھتی ہے۔